سر یہ بتائیں یہ جو رائل سوئس ہے اس کی ہائٹ کتنی ہے؟ رائل سوئس اسلام آباد اس کی جو ہم نے سول ایویشن سے ہائٹ کی ہے دیٹ از گراؤنڈ +1+17. لیکن سر مارکیٹ میں ایک جنرل پرسیپشن ہے کہ ممتاز سٹی میں گراؤنڈ +6 الاؤ ہے، سول ایویشن الاؤ نہیں کرتا کہ آپ اتنی ہائی رائز بلڈنگ بنائیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ممتاز سٹی تو آپ کو ایسی اتھارٹی نہیں ہے، یہ آپ کو اپروول لینی پڑتی ہے اتھارٹی سے. ہائٹ والی جو اتھارٹی ہے دیٹ از سول ایویشن. اپروونگ اتھارٹی جو پروجیکٹ کو اپروو کرتی ہے وہ آپ کی راولپنڈی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے انڈر RDA کے انڈر یہ پروجیکٹ ہے. اب ممتاز سٹی کے کچھ اپنے ایشوز تھے، کچھ انفراسٹرکچرز کے کچھ ڈفرینٹ ایشوز تھے، جس کی وجہ سے اس کی جو ٹاپ مینجمنٹ تھی انہوں نے انیشلی نو ڈاؤٹ جو لوگوں کے پاس ابھی تک انفارمیشن نہیں کی، انیشلی انہوں نے کہا ہے کہ آپ گراؤنڈ +6 یا 5 یا انہوں نے میکسیمم ایک ہائٹ بتائی تھی کہ 60 فیٹ از دا میکسیمم ہائٹ انیشلی. آج سے 4-5 سال پہلے کی بات ہے، جب تک یہ آپ کا مطلب پروجیکٹ سٹارٹ بھی نہیں ہوئے تھے. اس کے بعد ہم لوگوں نے ممتاز سٹی سے اپروچ کیا ہے. ہم نے ان کو کہا کہ دیکھیں یہ جدھر پروجیکٹ ہم لوگ بنا رہے ہیں یہ کوئی لوکل پروجیکٹ تو نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل لیول کے پروجیکٹس ہیں. آپ ایک 5 اسٹار ہوٹل بنا رہے ہیں، جسٹ اس سائڈ پہ ممتاز سٹی ہے اینڈ اپوزٹ سائڈ پہ ٹاپ سٹی ہے. ٹاپ سٹی میں اباؤٹ 300 فیٹ تک اپروول ہے. ہاؤ اٹس پاسبل کہ ممتاز سٹی میں جو کہ ایک پرائم لوکیشن ہے وہاں پہ آپ 60 فیٹ تک ہائٹ دیں؟ ہم نے ممتاز سٹی کی مینجمنٹ تک اپروچ کی، ان سے ڈسکس کیا، ان کو کہا سر دیکھیں آپ اس چیز کو کنسیڈر کریں، یہ نہ کہ آپ لوگوں کے لیے ہے بلکہ ایک انٹرنیشنل لیول کے پروجیکٹس ہیں. کوئی بھی ورلڈ وائڈ دنیا سے اگر ہمارے ملک میں وزٹ کرے گا تو وہ جب بھی دیکھیں کوئی اگر انٹرنیشنل آپ کے ٹورسٹ آتے ہیں وہ لوگوں کے گھروں میں نہیں جاتے، وہ آپ کے انفراسٹرکچرز کو دیکھتے ہیں، آپ کی فیسلٹیز کو دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ کس لیول کے آپ کی فیسلٹیز ہیں، آپ کے روڈز کیسے ہیں، آپ کے ہوٹلز کیسے ہیں، آپ کے پارکس کیسے ہیں، آپ کی ٹورزم کے حوالے سے جو ڈفرینٹ اسپاٹ بنے ہوئے ہیں وہ کیسے ہیں. تو ہم نے الحمدللہ عبداللہ بٹ صاحب جو کہ چیئرمین ہیں ٹاپ سٹی کے، ان تک اپروچ کی. انہوں نے کافی ڈسکشن کے بعد ہمیں نہیں بلکہ ٹاپ سٹی کے جتنے لوگ، ممتاز سٹی کے جتنے لوگ ہیں، ان کو اپروو کر دیا ہے کہ آپ جتنی بھی آپ کو سول ایویشن RDA اپروول دیتی ہے آپ اکارڈنگلی اپنی بلڈنگ بنائیں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق. اچھا سر، پاکستان میں ایک جنرل ٹرینڈ ہے کہ جو بھی پروجیکٹ ہے وہ لیٹ ہوتا ہے. انویسٹر انویسٹ کرتے ہیں، اگر وہ لائک 2 ایئرس کا پروجیکٹ ہے 10 سال تک وہ بنتا ہی نہیں ہے. تو لوگ پریفر کرتے ہیں کہ جو لینڈ ہے، جو پلاٹس ہیں وہاں پہ انویسٹ کریں، وہ سیف اینڈ ساؤنڈ ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کا کوشچن بہت اچھا ہے. جس طرح اس وقت انفلیشن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالرز کی پرائسز کتنی سپیڈ سے اوپر جا رہی ہیں، لوگ نو ڈاؤٹ جو بھی آج لینڈ سمجھتے ہیں کہ لینڈ میں اگر آپ انویسٹمنٹ کریں گے دیٹ از دی بیسٹ انویسٹمنٹ یہ لوگوں کے حساب سے. لیکن میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا یہ بتاؤں گا، پہلے تو یہ بتاؤں گا کہ جو آپ کی وری ہیں آپ کی انویسٹرز کی یا ان لوگوں کی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ پروجیکٹس ڈیلے ہوتے ہیں، الحمدللہ J7 گروپ کا آپ ٹریک ریکارڈ چیک کریں، آپ ہمارے کمپلیٹڈ پروجیکٹ کا وزٹ کریں. ہم نے پروجیکٹ بیفور ٹائم کمپلیٹ کیے ہیں. پروجیکٹس ہمارے ڈفرینٹ پروجیکٹس ہم نے جو ٹائم لوگوں کو ٹائم لائن دی تھی اس سے 1 ایئر بیفور ہم پروجیکٹ کمپلیٹ کیے ہیں، نہ کہ ہم نے پروجیکٹ کمپلیٹ کیے ہیں. الحمدللہ ہم نے پروجیکٹ 100% پاپولیٹ کیے ہیں. آپ ابھی جو ہمارے آپریشنل شاپنگ مال، فوڈ کورٹس، جم، آپ ہمارے پروجیکٹس کا وزٹ کریں. سیکنڈلی جو آپ کا کوشچن ہے کہ لوگوں کو کیوں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے ہوٹلس کے اندر، اپارٹمنٹس، سروس اپارٹمنٹس کے اندر، دیکھیں اس وقت لوگ جو پریویسلی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کمرشل پراپرٹی جو آپ کی شاپس ہوتی ہیں ڈفرینٹ، وہ بہت ہی ٹاپ پہ اس کو کنسیڈر کرتے تھے. میں آج آپ کو تھوڑا سا اس کے حوالے سے بریف بتاؤں. سب سے پہلے آپ اگر پہلے اپارٹمنٹس، شاپس اور کمرشل میں اگر کوئی ٹاپ پراپرٹی ہے کمرشل میں دیٹ از 5 اسٹار ہوٹل رومز. یہ کنسیپٹ الحمدللہ J7 گروپ لے کے آئے، ہم لوگوں کو اس میں اپنا پارٹنر بنا رہے ہیں. دیکھیں 5 اسٹار ہوٹل رومز ایک ایسی چیز نہیں ہے آپ سیل کر رہے ہیں، ہم لوگوں کو اپنے شیئر ہولڈر بنا رہے ہیں. الحمدللہ جو کہ جیسے ہی ہم نے پروجیکٹ شروع کیا
کوئی ہم نے آپ کو پتہ ہے اسپیشلی رائل سویز اسلام آباد جو کہ ہم انٹرنیشنل برانڈ لے کے آئے ہیں, اور پاکستان میں یہ پہلا انٹرنیشنل 5 اسٹار ڈیلیکس ہوٹل ہوگا, ایون اسلام آباد میں پہلا جو سب سے بڑا اسلام آباد کا ہوٹل اور انٹرنیشنل 5 اسٹار ڈیلیکس ہوٹل ہوگا. جو ہی ہم اس کو اوپن کیے الحمدللہ ہماری بکنگ ود ان 2-3 منتھس مور دین 50% ہو چکی تھی. ہم نے انفلیشن کو دیکھتے ہوئے خود بکنگ کو منیمم کیا ہے تاکہ ہم یہ انفلیشن کو کمپیٹ کر سکیں. اس کے ساتھ اکارڈنگلی ہمارے ریٹس, جن لوگوں نے ہمارے ساتھ انیشلی انویسٹمنٹ کی تھی, ناؤ دے آر انجوائنگ اے ہیوج پروفٹ. تو میں یہ کہوں گا کہ اس وقت اگر لوگ جو لینڈ اگر خریدتے ہیں تو ان کو 100% انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. کوئی بھی پلاٹ لینے کے لیے آپ چلے جائیں تو آپ کو کتنی انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی؟ 100% انویسٹمنٹ کریں گے, پھر آپ کے نام کے اوپر پلاٹ کیا جائے گا, آپ کو الاٹمنٹ لیٹر ملے گا. لیکن یہاں پہ ہم 25% آپ سے ڈاؤن پیمنٹ لے کے 100% اپنی پراپرٹی آپ کو ہینڈ اوور کر دیں. اٹس اپ ٹو یو پیپل, گو اینڈ انجوائے. سیکنڈلی کیا ہے کہ آفٹر کمپلیشن آف دس پروجیکٹ دا ویلیو ول بی منیمم ڈبل ٹرپل. جو بھی آج آپ پیسے لگائیں گے ڈبل ٹرپل سے زیادہ اس کی اماؤنٹ ہوگی. اور اس کے بعد یہ کیا ہے, جو آپ کے ڈالرز میں انویسٹمنٹ ہے, سپوز آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ڈالر کے ریٹس بڑھ رہے ہیں انفلیشن کی وجہ سے, اگر آپ ہمارے ساتھ آج انویسٹمنٹ کریں گے یا آپ بینک میں پیسہ رکھیں گے, بینک میں رکھیں گے تو راتوں رات آپ کے پیسے ڈی ویلیو ہوں گے. آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی, آپ نے 1 لاکھ روپیہ رکھا تو صبح اٹھیں گے وہ 95,000 کاؤنٹنگ میں وہ 100,000 ہوگا, اس کی ویلیو 95,000 ہوگی. تو میں آپ لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگ آئیں, ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کریں, ہمارے گروپ کے حوالے سے چیک کریں یار یہ کیسا گروپ ہے جو اسلام آباد میں اس وقت الحمدللہ J7 گروپ کے پاس میگا پروجیکٹس ہیں. ہمارے آن گوئنگ پروجیکٹس اباؤٹ 8 آن گوئنگ پروجیکٹس ہمارے اسلام آباد میں. تو میں آپ سب لوگوں کو جو انویسٹرز کو ان کو کہوں گا کہ اس انفلیشن کے ٹائم پہ آپ لوگ آئیں, ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کریں. ایک تو انفلیشن سے اپنے آپ کو بچائیں اور ایک ہیوج پرافٹ آپ گین کر سکیں. صحیح. اچھا سر, ابھی اگر ہم لوگ سائٹ وزٹ کریں تو آپ کی جو سائٹ ہے اس پہ کام رکا ہوا ہے, کیا فنڈز نہیں ہیں یا کیا ریزن ہے, کنسٹرکشن کیوں رکی ہے؟ حالانکہ جب یہ آپ نے کہا کہ ہم لوگ ڈیلیوری ٹائم سے پہلے پروجیکٹس ڈیلیور کرتے ہیں, تو کیسے پاسبل ہے؟ ضعیف صاحب میرے خیال میں آپ ابھی آئیں تو باہر کہیں بارش ہو رہی تھی, لاسٹ عید سے پہلے کوئی یہ مونسون کا ایک اسپیل سٹارٹ ہوا ہے. میرے خیال میں آپ کو آئیڈیا نہیں, آپ آؤٹ آف کنٹری تھے یہیں پہ تھے؟ سر میں ادھر ہی تھا. ادھر ہی تھے. لیکن اچھا کنسٹرکشن میں نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب بارش میں آپ کو لگتا یہ ہے کہ کام سائٹ پہ رکا ہوا ہے, جب بھی اس میگا پروجیکٹس ڈیزائن کیے جاتے ہیں یا اس کی فیزیبلٹی بنائی جاتی ہے, اس وقت کیا کیا جاتا ہے کہ ہمیں فیزیبلٹی میں پتہ ہوتا ہے کہ آپ کو سال میں کتنے دن مونسون ہے, رینی سیزن کون سا ہے, آپ کو کتنے دن ڈیلے آئے گا, یہ آلریڈی فیزیبلٹی میں مینشن ہوتا ہے. اکارڈنگلی ہم آپ لوگوں سے کمیونیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ ول بی کمپلیٹڈ ود ان 4 ایئرس. تو ہمیں یہ سارے, یہ بارش کی وجہ سے آپ کو نظر آ رہا ہے نیچے پانی کھڑا تھا, ڈی واٹرنگ ہو رہی تھی سر. جی ہو رہی تھی. تو سر وہ ایک پروسیس ہے کنسٹرکشن کا. تو یہ سارا الحمدللہ, ایون دین ہماری جو بیسمنٹ کی سلیب ہے اس کے ساتھ اسٹیل نیچے اتر رہا تھا جب آپ نے دیکھا. جی جی. تو سر یہی کام ہو سکتا ہے. اکارڈنگلی جو ہی بارش ختم ہوگی انشاءاللہ یہ سارا پروسیس آپ کو سموتھ نظر آئے گا, اور ہماری کنسٹرکشن کی ٹیم ڈے اینڈ نائٹ کام کر رہی ہے. صحیح. اچھا سر دیکھیں, جو پراپرٹی کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس میں بہت سارے ٹیکسز لگ چکے ہیں, جبکہ آپ نے جو بیچا ہوگا جو آپ کی فیزیبلٹی رپورٹ تھی اس کے بعد آپ نے دیکھا یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کی وجہ سے کافی, جیسے سپر ٹیکس ہے, کنسٹرکشن پہ ٹیکسز ہیں, تو آپ کیسے پروجیکٹ کمپلیٹ کریں گے؟ اچھا میں آپ کو تھوڑا سا اپنے پروجیکٹس میں اور ڈفرینٹ ریئل اسٹیٹ کے پروجیکٹس میں تھوڑا سا ڈفرینس بتاؤں. ہے کیا کہ ہمارا جو پروجیکٹس ہے یا ہمارے جتنے پروجیکٹس J7 کے ابھی آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں یہ ہیں ایمنسٹی اپروو پروجیکٹ. ان پروجیکٹس میں گورنمنٹ آف پاکستان نے ہمیں ایمنسٹی دی ہوئی ہے. جو بھی ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کرے گا اس کے ٹیکس کی ڈفرینٹ کیلکولیشن ایون, اور جو ابھی گورنمنٹ نے ٹیکس لگائے ہیں دیٹ از آن ڈفرینٹ. آپ کی لینڈ اگر آپ پلاٹ پرچیز کریں گے آپ کے اوپر ٹیکس لگے گا, آپ 3 سال سے پہلے اس کو بیچیں گے تو آپ کے اوپر ٹیکس لگے گا, وہ ڈفرینٹ ٹیکسز ہیں. لیکن ایمنسٹی والے پروجیکٹوں کے اوپر یہ ٹیکس امپلیمنٹ نہیں ہوگا.
سر لاسٹ میں ہماری انویسٹر کے لیے کوئی میسیج دینا چاہیں گے آپ؟ اچھا، میں آخر میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا، جتنے بھی ہمارے انویسٹرز ہیں، ہمارے شیئر ہولڈرز ہیں، جن لوگوں نے ہمارے ساتھ انویسٹمنٹ کی ہے یا نہیں کی یا جو کرنا چاہتے ہیں، یہ ایک سیکیور انویسٹمنٹ ہے. آپ ہوتا کیا ہے کسی بھی انویسٹر کے لیے، سب سے پہلے اس کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جدھر میں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں وہ گروپ کیسے ہے، ان کا ٹریک ریکارڈ کیسا ہے. آپ لوگوں کو میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ ہمارے کمپلیٹڈ پروجیکٹ کا وزٹ کریں، ہمارے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے حوالے سے پوچھیں کہ ہم کون لوگ ہیں، ہمارے پروجیکٹس کس سپیڈ سے کنسٹرکشن چل رہی ہے، اور اس کنسٹرکشن اور سب سے پہلے ہمارا جو ROI ہے، جو پریویسلی لوگوں نے ہمارے ساتھ انویسٹ کیا ہے، ایٹ دیٹ ٹائم تو ہمارا کنسٹرکشن بھی نہیں شروع ہوئی تھی. ہم نے کنسٹرکشن تو ابھی سٹارٹ کی ہے. ایون دین جب ہم نے یہ پروجیکٹ سٹارٹ کیا 7-8 مہینے ہوئے، ود ان 7-8 months آور ریٹس از فرام 16,000 to 30,000. آج ہمارا ریٹ 30,000 ہے. جو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں یہ بہت کم ریٹ ہے. ابھی بھی جو ہمارے انویسٹرز ہیں ان کے پاس اتنا انویسٹمنٹ کے لیے، پروفٹ کے لیے اتنا بڑا ایک چانس ہے، یہ اماؤنٹ ڈبل ٹرپل تک جائے گی. آپ لوگ آئیں، یہ ایک بیسٹ ٹائم ہے، انفلیشن کا ایسا ٹائم ہے. آپ آئیں اور الحمدللہ ہم لوگ اپنی کنسٹرکشن کی سپیڈ اکارڈنگلی رکھیں گے ایز پر J7 SOPs. بالکل ہم اپنی سپیڈ پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے، کنسٹرکشن پہ نہ کوالٹی پہ. آپ آئیں، ہماری اسٹیٹ آف دا آرٹ جو مارکیٹنگ آفس ہے اس میں وزٹ کریں، ہماری کنسٹرکشن کوالٹی کو دیکھیں اور پھر فیصلہ کریں کہ بھائی آپ لوگوں کو ادھر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، کتنی انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ وری یہ کر رہے ہیں کہ یہ لوگ، جو آپ کا پہلا کوسچن تھا کہ جی پروجیکٹ کو ڈیلے کر دیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا. اور الحمدللہ ہم بیفور ٹائم یہ پروجیکٹ کمپلیٹ کریں گے. اور یہ انٹرنیشنل 5 star ہوٹل، ہم کیونکہ ہمارے ساتھ جو برانڈ ہے دیٹ از دی گارنٹی آف برانڈ، دس ول بی دا اسٹیٹ آف دا آرٹ 5 star ہوٹل ان فیوچر. سر تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تھینک یو ویری مچ.